بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کے اس چوتھے رکوع کی روشنی میں کچھ دیگر احکام آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے کہ اسلام بنیادی طور پر سد ذرائع کا اہتمام کرتا ہے کہ کسی طرح بھی جو اسباب ہیں، ایسے عوامل اور ایسے عناصر ہیں کہ جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کا اسلام سد باب کرتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سے احکامات، اصول، ہدایات ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب چھوٹی چھوٹی سی چار باتیں یا چار نکات آپ کہہ لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا اہتمام کیا اور حکم دیا سد ذرائع کے طور پہ، وہ ذرا نوٹ کر لیں۔ ان میں نمبر 1 پہ آتی ہے بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی عورت کے محرم کی غیر موجودگی میں کوئی بھی شخص اس کے قریب نہ جائے یا اس کے پاس نہ بیٹھے۔ کسی عورت کے محرم کی غیر موجودگی، اس کے قریب نہ بیٹھے یا اس کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے، چاہے وہ رشتے میں کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، جیسے کزن کا ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ ان کے گھر میں آنا جانا ہو، چاہے کوئی کلاس فیلو ہو یونیورسٹی میں، ہوتا ہے نا کو ایجوکیشن، یا کوئی دفتر میں کولیگ ہو، کوئی بھی ایسی صورتحال ہو، کسی عورت کے پاس اس کے محرم کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا بیٹھنے سے منع فرمایا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تلجوا علی المغیبات، نہ تم داخل ہوا کرو مغیبات کے پاس۔ مغیبات ایسی عورتوں کو کہتے ہیں جن کے خامد ان کے پاس موجود نہیں ہے، یا تو وقتی طور پہ ظاہر ہے کہ باہر نکلے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ کافی عرصے کے لیے بیرون ملک گیا ہوا اس کا خامد، تو اس کے پاس تو بلولا جانا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، کیونکہ شیطان جو ہے تم میں سے کسی کے پاس اس طرح داخل ہوتا ہے اور تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، اور بہت سے ایسے خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، تم خواتین کے پاس جانے سے بچو۔ فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ، انصار میں سے ایک بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحمو، آپ کا دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو دیور جو ہے وہ بار بار ظاہر اسی گھر میں رہنا اس نے بھی، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا الحمو الموت، دیور جو ہے یہ عورت کے لیے موت کی مانند ہے، یعنی ظاہر ہے کہ فتنے بہت زیادہ پھیلتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، آپ دیکھیں سد ذرائع کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ذرائع کا عناصر کا ہی جو ہے وہ سد باب کر دیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ آپ ایک بندے کو دھکا دے دے دریا میں، پانی میں، اور اس کے بعد آپ اسے کہیں کہ خبردار تیرے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کپڑے تو گیلے ہو گئے اس کے۔ اسلام پہلے یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پانی میں جائے ہی نہ، تاکہ اس کے کپڑے گیلے ہوں ہی نہ، تو یہ سد ذرائع کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب بھی کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی ایک جگہ پہ ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم جمع ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ثالثہما الشیطان، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب شیطان ان سے جو ہے وہ کوئی ذکر اذکار عبادت تو نہیں کروائے گا نا، وہ تو اسی طرح کے وسوسے پیدا کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہاں پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذرائع کے طور پہ جس کو
جس کا اہتمام کیا، آپ نے فرمایا منع کیا غیر محرم کو چھونا۔ نبی اسلام کا اپنا معمول یہ تھا، فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ خواتین آتی ہیں آپ کے پاس، ظاہر صحابہ بھی آتے تھے تو صحابہ آگے مصافحہ کرتے تھے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے۔ تو خواتین آتی تو ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ خاتون نے جو ہے وہ مصافحہ کرنے کی اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کی کوشش کی ہے، تو نبی اسلام نے منع کر دی، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کی قسم کبھی بھی رسول اللہ کا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ ما کان یبایعن الا بالکلام، نبی اسلام ان سے بیعت بھی کرتے تھے تو کلامی، زبانی کلامی بیعت کرتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مردوں کی طرح بیعت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے سر میں اگر کیل ٹھونک دیا جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے، یعنی ایسی عورت جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی سد ذرائع کے طور پہ۔ تیسری بات نوٹ کیجیے گا، نبی اسلام نے عورت کو منع کیا ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ سفر ہوتا ہے، چاہے بازار شاپنگ کے لیے جانا ہے نا، اس کو بھی آپ اسی میں ایڈ کیجیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا لمبا سفر، ایک دوسرے شہر جانا ہے، وہ تو بالولا بغیر محرم کے جائز نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ باہر نکلنا ہے بازار وغیرہ، اس میں بھی محرم کا اہتمام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر میں نہ جائے۔ ایک صحابی اٹھے مجلس میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت جو ہے وہ حج کرنے کے لیے چلی گئی ہے اور میں نے تو اپنا فلاں غزوے میں نام لکھوا لیا ہوا ہے، جہاد پہ جانے لگا ہوں، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنا غزوہ چھوڑو اور بھائی اس کا نام کاٹ دو، بھائی جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ اور اس کے ساتھ جا کے حج کرو۔ یعنی کس قدر اب اس کا نام غزوے میں جہاد میں لکھا جا چکا ہے، اور جہاد میں تو آپ کو پتہ ہے بندے کی ضرورت ہوتی ہے، فوج کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اسلام اس کا نام کٹوا دیا کہ تم جاؤ غزوہ چھوڑو، جہاد چھوڑو، جو تمہاری بیوی حج پہ گئی ہوئی ساتھ پیچھے جاؤ اس کے۔ یعنی محرم کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سفر کرنے سے منع کر دی۔ چوتھی اور آخری بات نوٹ کیجیے گا سد ذرائع کے طور پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط، یعنی ملنا جلنا، خلط ملط ہونا، ایک جگہ پہ عورتیں بھی جمع ہیں مرد بھی جمع ہے، کوئی پارٹیشن نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اور عملاً دونوں طرح اس کو منع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر جمعہ کی کتنی فضیلت ہے، جمعہ کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، وہ ہم سے کوئی لکی چھپی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ مردوں پر جمعہ فرض ہے اور عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر جس طرح مردوں پہ جمعہ فرض ہے عورتوں پہ بھی جمعہ فرض ہوتا تو آپ کو پتہ ہے جمعے میں اجتماع زیادہ ہوتا ہے، تو پھر خلط ملط جو ہے وہ اختلاط مرد و زن کا بہت زیادہ ہونا تھا۔ اور اس زمانے میں کہ جس زمانے میں آج کی طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ کسی اور پورشن پہ ہیں اور مرد جو ہے وہ کسی اور پورشن پہ ہیں، وہ ایک ہی ہوتا تھا، لیکن خواتین تھوڑا پیچھے ہوتی تھی، مرد آگے ہوتے تھے۔ تو چونکہ مرد و زن کا اختلاط ہو جانا تھا، بڑے اجتماع کی وجہ سے آپ نے عورتوں پر جمعہ جو ہے وہ فرضیت اس کی ساقط کر دی۔ ہاں اگر وہ آنا چاہے تو آئے، نہیں آنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نماز باجماعت کی اہمیت دیکھ لیجیے کہ نماز باجماعت ہے، یہ ایسا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان ہو اور جماعت ہو رہی ہے اور بلا عذر گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور نماز کے لیے نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا اگر وہ بعد میں 10 بار بھی نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے جو فرض نماز کا جو جماعت ہونے کا ٹائم تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو جماعت کی فضیلت ملنی تھی اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی، بلا عذر چھوڑ دی، تو اب اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن عورت کے لیے کہا گیا کہ تم گھر میں نماز پڑھو، یہ گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں عورتیں کیوں نہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتی؟ ان کو کیوں اس قدر جو ہے وہ کہا گیا کہ تم گھر میں نماز پڑھو، گھر میں نماز پڑھنا تمہارا فضل ہے؟ کیوں؟ تاکہ مرد و زن کا اختلاط جو ہے وہ کم کیا جائے، زیادہ اختلاط نہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اسلام نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، ان کو مسجد میں آنے دو نماز کے لیے۔ لیکن آگے پتہ کیا کہا؟ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہہ دیا کہ تم نہ روکو، آنا چاہیے مسجد میں تو روکو نہ، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اختلاط نہ ہو۔ اسی طرح ام حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ رسول ہیں، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کروں، ہر نماز باجماعت نماز پڑھا کروں۔
آپ نے فرمایا میں آپ کی باجماعت نماز پڑھنے کی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی چاہت اور محبت کو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں نماز پڑھیں تو یہ کسی اور دوسرے عام کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ گھر میں کسی اور کمرے میں نماز پڑھیں یہ صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر صحن میں نماز پڑھو یہ قریب والی مسجد سے نماز پڑھنے میں زیادہ بہتر ہے، اور اگر قریب والی مسجد میں تم نماز پڑھ لو یہ میری مسجد مرکزی جامع مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جتنا تم اپنے گھر میں رہو گی، جتنا جو ہے وہ لوگوں سے دور رہو گی، مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوگا، اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے مسجد نبوی میں عورتوں کے لیے آنے کا الگ دروازہ تھا، نبی اسلام نے اس کا اہتمام کیا، اور امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے منع کرتے تھے یہ عورتوں کا دروازہ ہے، یہاں سے کوئی مرد داخل نہ ہو۔ یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ اب آگے دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین جو صفیں ہیں وہ اگلی صفیں ہیں جو کہ عورتوں سے دور ہیں، کیونکہ نبی اسلام کے زمانے میں جہاں مردوں کی صفیں مکمل ہوتی تھیں وہاں عورتوں کی صفیں جو ہے آگے سے شروع ہو جاتی ہیں پیچھے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مردوں کی صفیں جو سب سے اگلی والی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو سب سے پچھلی والی ہیں بدترین صفیں ہیں مردوں کے لیے، کیونکہ وہ عورتوں کے قریب ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے جو سب سے اگلی صفیں ہیں وہ بدترین ہیں جو مردوں کے قریب ہیں، اور عورتوں کے لیے جو سب سے پچھلی صفیں ہیں وہ زیادہ بہترین۔ یعنی جتنا جو ہے وہ اختلاط نہیں ہوگا اتنی جو ہے وہ فضیلت اور اہمیت ملے گی۔ عیدین کے موقع پہ اب ظاہر ہے کہ عیدین کے موقع پہ اجتماع ہوگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد اور عورتوں کا الگ الگ اہتمام کیا ہوتا۔ آپ 2 خطبے دیتے تھے، ایک مردوں کو خطبہ دیتے تھے اور پھر جا کے عورتوں کو بھی خطبہ دیتے، یعنی بالکل پارٹیشن کی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھی، مرد بھی موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں یہ دلائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ کس قدر اہتمام کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، کہ عبادات میں بھی اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا کے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ مرد و عورتیں جو ہے وہ جا رہے ہیں نماز کے بعد، اور بالکل خلط ملط ہیں، گڈ موڈ ہے، ایک عورت یہاں جا رہی ہے، ساتھ ہی مرد ہے، پھر آگے عورت، پھر مرد، اس طرح خلط ملط ہو کے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پیچھے سے آواز لگائی، آپ نے فرمایا استغفرنا، پیچھے ہٹ جاؤ، خواتین کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْتُرْنَ الطَّرِيقَ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم رستے کے درمیان میں چلو اور خواتین مردوں کے ساتھ لو کے چلو، عَلَيْكُنَّ بِحَانَاتِ الطَّرِيقِ، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم رستوں کے کناروں پہ چلو، مرد درمیان میں چل رہے ہیں تم رستوں کے کناروں پہ چلو۔ یہ غلط ملط نہیں ہونا کہ آگے عورت پیچھے مرد، پیچھے عورت آگے مرد، ایسے غلط ملط نہیں ہونا۔ صحابی روایت کرتے ہیں ہم نے اس کے بعد دیکھا تو خواتین اس قدر دیوار کے ساتھ جڑ کے چلتی تھیں، ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ ان کے کپڑے پھٹ جائیں گے ان دیوار کے ساتھ لگنے کی وجہ سے۔ صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ رسول اکرم کا حکم آ گیا، تو آپ نے کس قدر سختی کی کہ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی اس کا کس قدر اہتمام کیا گیا۔ جو ہستی عبادات کے معاملے میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی بعض عبادتوں کو کی فرضیت کو اس لیے ساقط کر دیتا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، تو وہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جلسوں میں، اس طرح کی جگہوں پہ وہ ہستی کیسے برداشت کر سکتی ہوگی کہ اس قدر اہتمام ہو، خاص کر شادی بیاہ میں اور اس طرح کا جو ہے اہتمام کیا جائے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، بڑی معذرت سے آخری بات نوٹ کر لیجئے گا، ایک جو ہے وہ ہمارا جو تعلیم کا ماحول ہے وہ تعلیم نہیں ہو رہی، یہ سراسر جو ہے وہ نوجوان نسل کی کو بے حیائی کی طرف جو ہے وہ ترویج دی جا رہی ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، اب آپ خود دیکھ لیجئے، اللہ محفوظ فرمائے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر 4 سال کا کورس ہے، 2 سال کا کورس ہے، 3 سال کا کوئی بھی کورس ہے۔ اب اس یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ کلاس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں۔ اب 4 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا یا کچھ نہیں ہو سکتا؟ یعنی ہم تو حسن ظن رکھیں گے، لیکن ایک معاملہ کچھ ایسا ہے کہ نمبر بھی ایک دوسرے کے لیے دیے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپس بھی بنے ہوئے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ اوپن ماحول ہے، اس کے اندر کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کسی کو بات کرنے میں۔ تو 4 سال کا ایک کورس ہے یا 2 سال کا، 3 سال کا کورس ہے، اور ایک کلاس کے اندر رہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کے اندر؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے ہاں یہ بے حیائی کا، فحاشی کا ایسا طوفان پھیلا ہوا ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور چشم پوشی اختیار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی، آپ کی تربیت کیا تھی، وہ روزانہ کی بنیاد پہ دروس میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہمارا طرز عمل، ہمارے معاشرے کا طرز عمل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی۔ انشاءاللہ بات آگے چلے گی اگلے دروس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب
اجازت سینڈ کر دیں.